ليميز الله الخبيث من الطيب. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ کا شکر ہے مرکز اہل سنت جامع مسجد فاروق اعظم مدرسہ فیضان مدینہ یہ عظیم الشان سالانہ پاکستان زندہ باد کانفرنس کا انعقاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم وطن عزیز کو انتشار و افتراق کے ہر سائے سے و جہد سے محفوظ فرمائے۔ استاد الحفاظ مخلص فی اللہ حضرت علامہ مولانا محمد شہباز صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اور آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ کسی بھی موقع کو وہ خالی نہیں چھوڑتے، ہر موقع پر اہل حق کو پیغام دینے کی کوشش میں مصروف شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً دلی تسکین ہے کہ اس مرکز میں 17 سال سے قرآن و حدیث کا درس جاری ہے اور یہی نسل میں بیداری کی علامت ہے اور یہی وہ خوراک ہے جس خوراک سے اہل سنت کا جسم و روح زندہ رہے گا۔ قرآن و حدیث کے دروس کی طرف آج مزید بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیگر بامقصد پروگراموں کے ساتھ ساتھ آج ضرورت ہے کہ گلی محلے میں ڈرائنگ روم کی سطح پر، مساجد کی سطح پر دروس القرآن کا اہتمام کیا جائے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور کوشش کیا کریں کہ جہاں بھی آپ کے قرب و جوار میں درس قرآن و حدیث ہو اس میں ضرور وقت نکالا کریں، وقت دیا کریں۔ اس سے بہت سارے فوائد بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع 14 اگست کے حوالہ سے منعقد ہے اور بچے کو پتہ ہے کہ یہ یوم آزادی ہے۔ پاکستان کا روحانی تعلق مدینہ شریف سے بہت گہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ شریف اور پاکستان کا جو روحانی تعلق ہے
اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز پر خاص نگاہ ہے جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یمیز اللہ الخبیث من الطیب پر بات کرتے ہوئے اور نسخی کو من ما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ شریف کی شان بیان فرمائی کہ جیسے اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ خالص دودھ اور ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے، فرمایا اس کے درمیان چٹے دودھ کی نہر جو جاری ہے۔ مدینہ شریف میں دو بڑے دشمن تھے، ایک یہود تھے اور ایک مشرکین تھے۔ یہود کو خون سے تعبیر کیا گیا ہے اور مشرکین کو گوبر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور گوبر اور خون کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو دودھ ہے وہ ریاست مدینہ۔ سبحان اللہ۔ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر کلام کرتے ہیں، اور حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہ فرماتے تھے کہ جس طرح مدینہ شریف کی ریاست کو دو بڑے دشمنوں سے واسطہ تھا، بعینہ پاکستان کو بھی دو بڑے دشمنوں سے واسطہ، ایک یہودی سے جو اسرائیل اور دوسرا مشرکین سے جو ہندوستان۔ تو فرمایا اسرائیل گوبر نہیں بلکہ اسرائیل خون ہے، اور ہنود جو ہیں یہ گوبر ہے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اس گوبر اور خون کے درمیان چٹی نہر جاری کی ہے جسے پاکستان ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے حضرات، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ کوئی ایک وجدانی باتیں ہیں، نہیں، جن جن لوگوں کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کا مدینہ شریف سے کتنا گہرا تعلق ہے اور سرکار مدینہ کی کتنی نگاہ پاک کا یہ مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کیا یہ اتفاق ہے کہ آپ کسی ملک میں بھی ہوں تو جب آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کنٹری کوڈ جو ہے وہ ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ پاکستان کا 92 کیوں ہے؟ کبھی غور کیا؟ 92 کیوں ہے؟ یہ اتفاق ہے۔ 92 کا جو عدد ہے یہ حضور کے اسم شریف کا عدد ہے۔ تو جب بھی ہم اس وطن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے حضور کے اسم شریف کی طرف توجہ کر کے حضور کے فیضان سے ہمیں مالا مال ہم ہوتے ہیں اور اس طرف تصور جاتا ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سینے میں ہیں اور جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، لیکن بڑے بڑے بزرگوں نے جو صاحب نظر تھے انہوں نے ایک جملہ پاکستان کے متعلق کہا، میں خود بھی اور اپنی نسلوں کو بتا کے جانا اس مٹی سے غداری نہ کرنا۔ جس لیڈر نے یا جس شخص نے بھی اس مٹی سے غداری کی ہے وہ
بندہ صحیح سلامت بچا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے کہ لوگ متعلقین میں ہوتے ہیں تو وابستہ ہوتے ہیں تو ایک دل ازاری کی صورت بنتی ہے، لیکن اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں نے بھی غداری کی ہے اکثر کو مٹی بھی نصیب نہیں ہوئی، اور اکثر جو ہے وہ ان کی آج نسلیں بھی باقی نہیں، اگر ہیں تو ذلیل و خوار ہو رہی، جنہوں نے بھی پاکستان سے غداری کی ہے۔ اور یہ بات بڑے بڑے بزرگوں نے فرمائی ہے، اور جو صاحب نظم اور صاحب تکوین لوگ ہیں جن کی باطنی ڈیوٹیاں ہیں، ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس مٹی پر خدا کا اتنا فضل ہے، اور اس خطے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ اس کی طرف جس نے بھی میری آنکھ دیکھی یا غداری کی وہ نہیں بچا اور نہ بچے گا، لیکن قیامت تک وطن بچے گا اور بچا رہے گا۔ یہ بات حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ رہ گا مسئلہ قبلہ علامہ صاحب نے اور مجھ سے قبل جو مقررین تھے انہوں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا، ان میں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ قافلہ لٹا کیوں ہے، وجوہات کیا ہے۔ میں بہت کوئی لمبی چوڑی وجوہات میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ علماء بھی بیٹھے ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ جلوہ گر ہیں، آپ کی پاکستان سے وفا اور آپ کی پاکستان کے ساتھ جو گہری روحانی وابستگی ہے اس کا ثبوت صرف آپ ایک کام سے دیں کہ آپ خود ٹھیک ہو جائیں۔ کیا کریں؟ میں خود ٹھیک ہو جاؤں، آپ خود ٹھیک ہو جائیں، شکوہ شب ظلمت سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے کہ ایک منٹ کے لیے حکومت کو رہنے دیتے ہیں، مقتدر اداروں کو رہنے دیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے میں کتنا پاکستان سے مخلص ہوں، میرے اندر کتنی دیانتداری ہے، میں کتنا سچ بولتا ہوں۔ دیکھیں نا آج حالات ایسے ہیں کہ پاکستان زندہ باد کی جگہ یہ نعرہ بھی لگ رہا ہے عملی طور پر، پاکستان زندہ باد کی جگہ پاکستان سے زندہ باد، زندہ باد۔ اب دوسرا شخص باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے کہ مجھے باہر جانا ہے، باہر جانا ہے، باہر، تو زندہ باہر جانے کی تیاری کر رہے ہیں زندہ باد کی جگہ۔ میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں، ایک تو بات یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھیں کہ جو رزق اللہ نے آپ کا مقدر فرما دیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ جی، کوشش اور اسباب کو اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن کوشش اور اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے مالک کو ہی منظور ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد ہے، ہمارے سلسلہ یا نقش بندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، مجھے ان کی بارگاہ میں بچپن میں تقریباً یہ
92 کی بات ہے یا 91 کی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں، اس سن کوہاٹ میں ایک آستانہ ہے گنگول شریف، حضرت زندہ پیر سرکار، ہاں جی، بہت بڑی ہستی ہیں، قطب وقت ہیں، اور بہت اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ تو ان سے ایک شخص دعا کرانے کے لیے آیا کہ دعا کریں کہ میں باہر چلا جاؤں۔ کیا کروں؟ بولو، باہر چلا جاؤں۔ تو درویش لوگ تھے، آپ نے فرمایا اچھا دعا کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ پاکستان سے باہر جانے سے رب نہیں بدلتا۔ کیا گہری بات فرمایا، کیا فرمایا؟ بولو، رب نہیں بدلتا، رب پاکستان میں بھی وہی ہے اور انگلستان میں بھی وہی جگہ وہی ہے۔ ہماری جو اندر کی کمزوری ہے، اگر ہم اس کو درست کر لیں تو بہت ساری خرابیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ انفرادی طور پر ہم ٹھیک ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، پھر انشاءاللہ آگے دیے سے دیا جلتا رہے گا، چراغ سے چراغ ضرور جلے گا، روشنی ہوگی۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ میں صرف دوسروں کو ٹھیک چاہتا ہوں، دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، دوسروں کو ٹھیک دیکھنا چاہتا ہوں، جو خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ یہ اصل بیماری۔ ہمارے ایک بزرگوں سے کسی نے پوچھا، سلسلے کے بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نفع کیا ہے اور نقصان کیا ہے؟ کیا فرمایا کہ آج کل جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نفع وہ ہے جو مجھے مل رہا ہے، نفع وہ ہے جو مجھے مل رہا ہے، تو نقصان وہ ہے جو دوسرے کو مل رہا ہے۔ شاید ہم غور کریں، حالات کی خرابی کے ذمہ دار بہت زیادہ جہتوں سے ہم خود ہیں۔ اب دیکھیں، اگر حضور کی ایک حدیث شریف پر ہم عمل کر لیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہماری مسجد کا ماحول بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہماری کمیٹی کا ماحول بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، ہماری تنظیموں کا ماحول بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بہت ساری بیماریوں کا علاج صرف ایک حدیث ہے، اور وہ تقریباً سب کو یاد ہوگی، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے آپ نے جو پسند کرنا وہ دوسرے کے لیے پسند کرنا ہے۔ لیکن وقت یہ ہے کہ ہمیں تقریریں صرف کانوں کے چسکے تک ہیں، ماحول کو گرمانے تک ہیں۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کو جو سنا ہے چلو آج ہی عمل کر لو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تربیت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جو سنو نا کم از کم اس دن ضرور عمل کرو، یا 3 دن ضرور عمل کرو۔ فرمایا اس کی برکت یہ ہوگی کہ ان 3 دنوں کے صدقے اللہ تمہاری زندگی میں اس فیض کو رکھ دے گا۔ مثلا آج آپ جمعہ پڑھتے ہیں، آپ کو تقریر سنتے ہیں، آپ کو اچھی بات سنتے ہیں، تو آپ اس دن اور اگلے 2 دن ضرور عمل کریں۔ 3 دن آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، باقاعدگی کی تیسرا کہ یار آج حضرت سے ہم نے یہ سنا، علامہ صاحب سے یہ سنا، حافظ صاحب سے یہ سنا، آج یہ چیز سنی تو چلو آج میں عمل کر۔ ہاں جی، اب اس حدیث کو مد نظر رکھ کے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں، اللہ، میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، ایک سرکار کے صحابی حضور کے دربار میں 2 مسواکیں لے کے آئے۔ آئے آئے آئے، وہ کیسا نورانی ماحول ہوگا، اللہ اکبر۔
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے جا کے پیش کی. کیا کیا؟ آیا. اللہ اکبر. جب اسے پیش کیا، کوشش کریں کہ جب بزرگوں کو کوئی چیز دیں تو میں اکثر کہتا ہوں ایسے نہ دیا کریں. آپ کے استاذ ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ کے بزرگ ہیں، چاہے آپ کی والدہ صاحب ہیں، والد صاحب ہیں، ان کو ایسے شے نہ دیں، بلکہ ایسے رکھیں اور وہ خود اٹھائیں. تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میں حافظ صاحب کو یہ چیز دیتا ہوں تو میرا ہاتھ اگر اوپر ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے ادب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اوپر کسی کا ہاتھ ہو. جب آپ کے اوپر ہاتھ ہوگا تو پھر بہت فیض اور برکت آپ کو نصیب ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو آئیں دیتے وقت آپ نیچے ہاتھ کریں، اوپر سے بزرگ اٹھا لیں. سبحان اللہ ہے جی. تو انہوں نے نا مسواکیں سے پیش کی تو سرکار نے مسواک، اب مسواکوں کا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تھوڑی ٹیڑھی مسواک تھی اور ایک سیدھی مسواک تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیڑھی مسواک تھی وہ اٹھائی. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے دل کی جو کیفیت تھی، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ یہ سیدھی مسواک آپ لیں. تو آپ نے ٹیڑھی لے لی ہے. آپ نے فرمایا بھائی مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے لیے پسند کرے. تو فرمایا مجھے بھی پسند ظاہر ہے سیدھی تھی، تو میں نے وہ تیرے لیے پسند کر. کس کے لیے پسند کی؟ بات بڑی سادی سی ہے، اس میں ہو سکتا ہے نعرہ نہ ہو، اس طرح کا جوش اور جذبہ نہ ہو، لیکن مجھے یہ چیز بار بار ذہن میں آتی ہے کہ آج بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی جو قوم ہے اس کو تیار کرنا ہے. ایک بندہ بھی اگر کسی ایک چیز پر عمل کرنے لگ جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اب دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو نصاب دیا اپنے عمل سے بتا دیا کہ دوسرے کے لیے وہ چیز پسند کرو. آپ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، کسی عمل میں بھی آپ صرف 10 دن صرف آپ یہ کریں کہ آپ کو مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں. مثال کے طور پر آپ لنگر لے رہے ہیں، ہاں جی لنگر کے وقت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں جی، اور بہت بڑا مسئلہ ہے. عرصہ دراز سے محفلیں ہو رہی ہیں اور صرف چاولوں پہ ہی مسئلہ بن جاتا ہے. حالانکہ بڑے مہذب عام ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں شادیوں پر وی آئی پی شادیاں ہیں، لیکن جب روٹی کھلتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ باڑا کھل گیا ہے. ہاں جی جانور کھل گئے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ایسا لگ رہا ہے جی. اگر آپ کو اس وقت حضور کی یہ حدیث یاد ہے کہ چلو جو میں اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے لنگر پہلے ملے، تو آپ وہی دوسرے کے لیے کرتے ہیں، چلو آپ لے. مجھے پہلے باہر جانا ہے، مسجد سے نکلنا ہے، چلو آپ نکل جائیں. واش روم میں کھڑے ہیں، آپ کہیں چلو آپ پہلے چلیں. آپ کر کے دیکھیں، سچی بات ہے میں نے تجربہ کیا کہ اسی وقت دل میں ایک نور کی کیفیت داخل ہوتی. اسی وقت نور کی کیفیت. آج ہی آپ تجربہ کر لیں، مسجد سے نکلتے وقت تجربہ کر لیں، خصوصی طور پر ایسے لگے گا کہ مدینہ شریف سے ایک نور آیا ہے اور آپ کے دل پہ پڑ رہا ہے. ہاں جی آپ گھر کے اندر ہیں، گھر کا ماحول جو ہے، اب مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہوئی ہے، ہم نے بچی کی شادی کی ہے یا بچے کی شادی کی ہے، اس میں بھی پرابلم یہی ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ اچھی رہے، میری بچی خوشحال رہے، اور جس کو میں بچی دوں میرا دماد ہو، بچی کی بات ماننے والا ہو، بچی کو خوش رکھنے والا ہو، اور
بچی کے ساتھ اس کا معاملہ بڑا خوش اسلوبی والا ہو. اپنی بچی دیتے وقت ہم جو دوسرے کا بچہ ہے داماد کو چاہتے ہیں جو ہماری بچی کو خوش رکھے. لیکن یہاں پرابلم کیا ہے کہ جب ہم دوسرے کی بچی لاتے ہیں, ہمارا بچہ جب اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو پھر ہمیں کیوں یہ بات آتی ہے جی رن مرید ہو گیا جی ایسے جدو دی شادی کی ہے یہ تو نکل گئی نہیں. اس میں تو یہ مسئلہ ہو گیا, اس میں تو یہ مسئلہ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ میری بچی جب جس گھر میں داماد ایسا چاہتا ہوں کہ میرا داماد بچی کو خوش رکھے, بچی کو ٹائم دے, بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جب میری بچی کے اپنی بچی کے متعلق میں یہ سوچ رہا ہوں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہی دوسری کے لیے پسند کروں. اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کے معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا. امام الائمہ سراج الامہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے حضرت امام صاحب, سبحان اللہ. آپ کا دور نور ہے اور آپ کے پاس ایک کیس آ گیا. حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ہم نے کشف میں دیکھا کہ ایک دن ایسا دیکھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا تالاب ہے اور اس تالاب میں اتنا سونا پانی ہے, اتنا میٹھا پانی ہے اور اس انداز سے خوشبو ہے کہ روح لمحہ ب لمحہ خوش ہو رہی ہے. اور اس کی حدیں اعلیٰ تالاب ہے لیکن کوئی حد نہیں, اتنا بڑا ہے, جتنی دور نظر جاتی ہے اتنا پانی ہے, خوشبودار ہے. اور اس تالاب کے ساتھ 3 تالاب ہیں, چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں, پانی ان میں بھی خوبصورت ہے. ہم نے اپنے رب سے عرض کی یا اللہ آج جو تو تالاب دکھا رہا ہے یہ تالاب کیا ہے اور یہ چھوٹے 3 تالاب کیا ہیں؟ عاطف غیبی سے آواز شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ تالاب میرے محبوب کی امت کے ایک فرد جسے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اس کے علم کا تالاب ہے. اس کے علم کا تالاب ہے. اور فرمایا کہ یہ تالاب ایسا تالاب ہے کہ اس جیسا کوئی. فرمایا یہ جو 7 تالاب ہیں یہ امام مالک کا ہے, یہ امام احمد بن حنبل کا ہے, یہ امام شافعی کا ہے. لیکن فرمایا میں نے, آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امام صاحب سے پہلے بھی بڑی محبت تھی لیکن حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اس دن کے بعد تو میں عاشق ہو گیا کہ امام صاحب کو اللہ نے کتنا نوازا ہے. تو آپ کی جو فراست تھی, آپ کے پاس ایک کیس آیا اور کیس اس طرح کا آیا اللہ کہ ایک والد کے 2-3 بچے تھے اور وہ چھوٹے تھے, تو وہ اس کا ایک دوست تھا تو وہ فوت ہونے سے پہلے ایک نصیحت کرتا ہے اور نصیحت کر کے کہتا ہے کہ یار میری جائیداد بھی ہے, میرا اتنا خزانہ بھی ہے, تو میرا دوست ہے, قریبی دوست ہے, جگری دوست ہے, تو میرے مرنے کے بعد نا بچے ظاہر چھوٹے ہیں تو جب بچے بڑے ہوں گے تو جتنا تو چاہے گا نا اتنا انہیں خزانہ دے دینا, انہیں اتنے دولت دے دینا, اتنا ان کو کچھ دے دینا. بات ہو گئی, بندہ فوت ہو گیا, وقت گزر گیا, بچے بڑے ہوئے, تو اس نے بس تھوڑا سا کچھ مال و دولت یا کچھ ایسا خزانہ تھا وہ تھوڑا بچوں کو دے دیا. بات نکلتے نکلتے نکل گئی کہ اس کے والدین کے والد کا تو بڑا خزانہ. بات اٹھ کے شور پڑ گیا, نہیں تم زیادتی کر رہے ہو اور یہ جو خزانہ ہے اس کا تو بچوں کو, یتیم بچے ہیں, کیوں مارنا ہے. اس نے وہ پیپر نکالا, اس پیپر پر اسی کے والد بچوں کے والد نے لکھا تھا کہ جتنا تو چاہے دے دینا. کہا جی یہ دیکھو میرے پاس دستاویز موجود ہے, میں نے جتنا چاہ دے دیا, مجھ پہ تو کوئی بات ہی نہیں, میں اس خود لکھ کے گیا ہے. مسائل علماء کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن حضرت امام صاحب کے پاس جب مسئلہ آیا نا, آیا تو آپ نے بچوں کو بھی بلایا اور اس بندے کو بھی بلایا, بچے ظاہر جوان ہو گئے تھے. آپ نے فرمایا بھائی مسئلہ تو پوچھنے آیا ہے, بات مانے گا؟ جی میں مانوں گا, میں آپ کو منصف تسلیم کرتا ہوں, آپ جو فیصلہ کریں گے قرآن و سنت کے مطابق میں اس میں عمل کروں گا. آپ نے فرمایا کہ جتنا مال تم نے اس میں سے اپنے لیے رکھا ہے وہ ان بچوں کو دے دے, اور جو بچوں کو دیا ہے وہ اپنے لیے رکھ لے.
کی آنکھیں چٹی ہو گئی. اس نے کہنے لگا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں دستاویز. وہ فرمایا بھئی اس دستاویز کی بنیاد پر ہی, اس کاغذ کی بنیاد پر ہی, اس تحریر کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ بچوں کو وہ دے جو تو نے خود رکھا. کہنے لگا کہنے آپ نے فرمایا دیکھو اس نے لکھایا تھا کہ جتنا تو چاہے, تو نے اپنے لیے کتنا چاہا, اپنے لیے تو نے کتنا چاہا جو تو نے رکھا, تو اس نے تو لکھا تھا جو تو چاہے. اب جتنا تو نے چاہے اتنا دینا. میرے بھائیوں, اب زمانے سچے تھے, محبت والے لوگ تھے, علماء پر اعتماد کرنے والے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. آج کل تو مسئلہ ہوتا تو آج تو ہم طلاق دے دیتے ہیں تو مسئلہ کہیں اور جا کے پوچھتے ہیں. ہاں جی, او جی وہ صحیح دیتی ہے. میں کیا آئی لو یو کہہ کے تو کہتے کسے طلاق دیتی ہے, یا آپ نے آج ہڈی بڑی اچھی بنائی ہے, جاؤ تمہیں طلاق دی, اسی میں تو بھی طلاق ہوتی ہے. جب ایسا مسئلہ ہو جائے اپنا ایمان بچاؤ, شریعت کو تھامو, اپنے مسلک اپنے مذہب کو. کوئی رافضیوں کے پاس جاتا ہے, کوئی خارجیوں کے پاس جاتا ہے, کوئی کسی کے پاس جاتا ہے, کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے مسئلے پوچھنے کے لیے. چلو ایک مسئلہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے, لیکن ایمان تو مضبوط رکھو نا, اپنے ایمان کی حفاظت تو کرو. بہرحال یہ ہے کہ شاید گفتگو تھوڑی سی خشک ہو گئی ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام مسائل کا حل آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے کے لیے کرتے ہیں. اور جب یہ بات آپ کے سینے میں اتر جائے گی انشاءاللہ بہت فائدہ ہو. اور میں آپ سے گزارش کروں گا آج اپنے اوپر کے لاگو کریں, اپنے گھر میں لاگو کریں, اپنی زندگی میں یہ چیز لے کے آئیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کو فوراً سرکار کا نور میسر آئے. اللہ اکبر. صحیح ہے نا. تو اس لحاظ سے دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ بات پہلے والی میں دہرا رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو, ہمیں فائدہ ہو, ہمیں فائدہ ہو. ایمان کہتا ہے اگر تو اپنا فائدہ چاہتا ہے تو پھر دوسرے کا فائدہ بھی چاہتا, دوسرے کا نفع بھی سوچ. اور اگر اس ڈگر پہ ہم آ جائیں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے پاکستان کے, ہمارے معاشرے کے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک ایسا اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت فرمائے, آپ سے پوچھا گیا کہ درویشی کیا ہے, درویشی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ درویشی دو چیزیں ہیں, درویشی کی ابتدا اور درویشی کی انتہا. درویشی کی ابتدا ہے بندہ بے ضرر ہو جائے. کیا بے ضرر, بولو بے ضرر, یعنی اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ ابتدا ہے درویشی کی, یہ ابتدا ہے فقیری کی, کہ وہ بے ضرر ہو جائے. ایک یہ درجہ ہے. اب انتہا کا درجہ کیا ہے, کمال کیا ہے کہ بے ضرر تو ہوا ہی ہے, لیکن کمال یہ ہے کہ پھر نفع بخش بھی بن جائے. کہ ایک پہلی سیڑھی ہے کہ آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کی آنکھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کے کان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, آپ کے مال سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. ہاں جی, آپ کے پڑوسی کو نقصان نہ ہو. جی, جب آپ کسی کو نقصان دینے کا سوچیں گے نہیں, واللہ میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ جب آپ کے ذہن میں نقصان نکل جائے گا کہ کسی کو نقصان نہیں دینا, آپ کے دل اور گھر میں اللہ اتنا سکون دے گا, اتنا سکون دے گا, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نکال کے دیکھیں صرف روزانہ پریکٹیکلی بنیاد پر, یہ نہیں کہ تقریر ہے. آپ کہیں گے مجھ سے کسی کو نقصان نہ, بس میں نے یہ زندگی میں عہد کر لیا ہے, میں نے یہ زندگی میں سوچا ہے زندگی بڑی مختصر ہے, پتہ نہیں کس وقت مر جانا ہے, میرے جسم سے, میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. جب آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 گنا رستے سکون کے, آسانی کے کھول دے گا. اور جب آپ صبح اٹھ کے ہی نیت ہی کرتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے, ہاں جی, تو پھر ہم یہ تو نہیں گلہ کر سکتے کہ جی وہ فلاں یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا, فلاں یہ کر گیا.
اللہ. اگلے دن ایک بندے نے ویسے وہ لکھا ہوا تھا, بڑی عجیب سی بات اس نے لکھی تھی, میں تنقید تو نہیں کر رہا کسی جماعت پر, لیکن بات اس کی سمجھنے والی تھی. اس نے لکھا تھا کہ گاڑی کی 45 لیٹر والی ٹینکی میں 55 لیٹر پڑ رہا ہے. پٹرول پمپ پہ 45 لیٹر والی ٹینکی ہے, اس میں 55 لیٹر پڑ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. بولو جی. تو پتا کیا کہ مالک تبلیغ پہ گیا ہوا ہے. مالک پٹرول پمپ کا مالک کدھر گیا ہوا ہے؟ نماز بھی پڑھی, تسبیح بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, پھر فون کر دیا یار میری طبیعت ٹھیک نہیں, آج میری حاضری لگوا دینا. جی مسئلہ یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پھر پاکستان بدلے گا. پاکستان زندہ باد کانفرنس میں آج پیغام میں یہ دے رہا ہوں کہ بس پرسنل بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں, اور اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر کچھ اصول طے کریں, کچھ ضوابط آپ کے طے ہونے چاہیے. اللہ, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, یہ آپ سوچ ہی نہ سکیں, سوچنا چھوڑ دیں. آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ کسی کو نقصان دیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی کو نقصان دینے کا سوچیں, آپ کی زندگی میں سکون آئے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں جی میں تو سکون ہی دیتا ہوں, میں تو کسی کا فائدے سوچتا ہوں, اگلے نہیں سوچتے. ایسا ہے نا, اور جو اگلا بندہ نہیں سوچتا ہوں میں کی کرا. او بھائی اصل میں پرابلم کہاں آئی ہے, یہ ڈسہارٹ کیوں ہو رہا ہے کہ اس نے سودا بندے سے کیا ہے. بھائی سودا بندے سے نہ کر, سودا رب سے کر. جب تو سودا رب سے کرے گا تو انشاءاللہ پھر تجھے کوئی کمی نہیں رہے گی. اگر بندہ ہے, بندہ کمزور ہے, وہ کوئی آپ سے بھلا نہیں بھی کرتا, کوئی اچھا سلوک نہیں بھی کرتا, نہ پریشان نہ ہو. آپ نے جس کے لیے اسے بھلا کیا, جس کے لیے وہ خیر چاہیے, وہ ذات تو کرم والا ہے. وہ ذات کو اتنا ایک ایک ذرہ وہ بھی سنبھال کے وہ رکھے. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. تو اس لیے میں اکثر ایک مثال بھی دیتا ہوں, چلو میں دے دیتا ہوں, وقت کے دامن میں گنجائش تو نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں, اور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے دے, فضل فرما دے. اللہ اکبر. میں صرف آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 کام کرنے, ایک تو اپنے لیے وہ پسند جو ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرنا ہے. دوسرا, ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی نقصان نہ دے, ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی ادب کرے, ہمارا دل چاہتا ہے بندے مجھے احترام سے ملے. تو آپ احترام سے ملنا شروع کر دیں, آپ عزت دینا شروع کر دیں, آپ توقیر دینا شروع کر دیں, تو آپ کو کیا ملے گا؟ 10 گنا. کتنا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بندہ دے اور رب کے لیے دے کسی کو عزت. میں آج علامہ صاحب کو رب کے لیے عزت دے رہا ہوں, حافظ صاحب کو رب کے لیے عزت دے رہا ہوں, ان حافظ صاحب کو رب کے لیے عزت, علماء کو رب کے لیے عزت دے رہا ہوں, کسی بڑے کو رب کے لیے عزت دے رہا ہوں. بھائی رب کا وعدہ تو سچا ہے, آپ رب کے لیے کسی کو عزت دے رہے ہیں, 10 گنا تمہیں اللہ عزت دے گا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ مجھے عزت ملے, مجھے پروٹوکول ملے, میں کسی کو نہ دوں. بھائی خوشی دو گے نا تو خوشی نہیں ملے گی, غم دو گے تو آپ کو خوشی نہیں مل سکتی. آپ کسی کو خوشی دو, 10 گنا تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے گی, 10 گنا اللہ تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اس لحاظ سے یہ بات آپ کی بارگاہ میں مختصر طریقے سے رکھنا چاہوں گا. اللہ اکبر. وہ ہمارے ایک بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے, پرانے دور کا واقعہ ہے, اور انہوں نے اس پہ لکھتے ہوئے نا جو سبق لکھا ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو دھوکہ ہے یا یہ جو فراڈ جو ہم بندوں کو لگاتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت ہم بڑے چلاک ہیں جی, لیکن فرمایا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بہت جلدی واپس آ جاتا ہے. دینے والے کا پیچھا نہیں چھوڑتا. دھوکہ, چکر, فراڈ, یہ دینے والے کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا, مرنے سے پہلے اس سے آ کے ملے گا.
زندگی لمبی ہے، کتنی لمبی ہے آپ کی زندگی تک؟ آپ نے دھوکہ دیا ہے، اب وہ دھوکہ یا کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ملے گا، دوسرے دن چوتھے دن بچوں کی صورت میں کسی صورت میں آپ کو ضرور ملے گا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پرانے دور تھا تو وہ ایک بزرگ تھے تو گاؤں سے تشریف لاتے تھے تو وہ مکھن کے پیڑے بناتے تھے، مکھن کے پیڑے بنا کر تو دکاندار کو دیتے تھے۔ اللہ اکبر، تو اس طرح ان کا گزارہ چلتا تھا۔ تو مکھن کے پیڑے لے آتے، دوسرے چوتھے دن تو آگے دکاندار کو دیتے۔ ایک دن دکاندار نے سوچا چلو یار مکھن کا پیڑا ہے تول ہی لو کہ بابا پورا بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ اس نے تولا تو وہ کم نکلا، دوسرا تولا تو وہ بھی کم نکلا، چوتھا تولا تو وہ بھی کم نکلا۔ بڑا گھٹ چڑھیا، کہنے لگا یہ بڑی عجیب بات ہے، بابا تو بڑا نیک لگتا ہے، تو میں نے اس پہ اعتماد کیا ہے اور اس بابے نے بڑا کباڑ کی ہے، تو پیڑے مکھن کے کام دیتا ہے۔ آنے دو سے گل کرنے دیتا بابا جی آگے، یو بابا جی اللہ اکبر، آپ نے فرمایا پتر خیر ہے؟ خیر کی ہے، میں تو اٹھے اعتماد کی طرح دوسری فراڈ لاتے ہو پتر ہویا کی ہے؟ کہنے لگی یہ جو پیڑا ہے یہ دیکھو تولتا ہے کام ہے، دوسرا تولا کام ہے، تیسرا تولا کام ہے، چوتھا تولا کام ہے۔ بابا جی نے نا لمبا سانس لیا، بیٹھے، پسینہ پوچھا اور کہا پتر میں غریب آدمی ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن میرے پاس تو کوئی ترازو نہیں، کوئی وٹا نہیں، غریب آدمی۔ پہلے دن پتا ہے کافی دیر پہلے میں تیرے پاس آیا تھا تو 1 کلو چینی لے کے گیا تھا، تو وہ چینی میں نے سنبھال کے رکھی ہے، اب میں ایک طرف چینی رکھتا ہوں ایک طرف پیڑا رکھتا ہوں، اور جتنی چینی ہے اتنا پیڑا میں تول کے لے آتا ہوں۔ میں نے تجھ پہ اعتماد کیا کہ چینی تو نے کلو ہی دی ہے۔ اب پتر میں نے نہیں پتا تیری چینی کلو ہے کاٹے وعدے، تو جانے تیرا رب جانے۔ تے پتر چینی دے بدلے میں پیڑا دینا، چینی پوری دیتی یا چپ؟ ایک مرتبہ اس نے چینی کام دی، اسے کتنی مرتبہ ملا؟ یہ نہ سوچو کہ ہم کسی کو داؤ لگائیں گے، فراڈ لگائیں گے، کسی کے ساتھ ہم چکر کر جائیں گے تو چکر واپس نہیں آئے گا، نا بڑی جلدی آئے گا، ہو سکتا ہے اگلے چوک سے پہلے آ جائے۔ نیت کر لو کہ میرے ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہوگا، میری ذات سے اگر ہوگا تو کسی کو فائدہ ہوگا۔ اور جب انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو انفرادی طور پر ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برکات۔ آپ ناراض تو نہیں ہوگے؟ بولو ہاں جی، اللہ اکبر، آپ کے چہرے ماشاءاللہ خوش ہیں اور چمکدار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اور اس وطن کی مٹی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں آج ہی غور کر رہا تھا تو چلو میں شیئر کر دیتا ہوں، ویسے کھولنے تو نہیں لگا لیکن تھوڑا سا ویسے اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے نا، پاکستان کی سلامتی کی ایک ضمانت ہے اور ایک اشارہ ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں سبز رنگ بھی ہے، سفید بھی ہے، اور ایک ستارہ ہے اور ایک چاند ہے۔ کبھی غور کیا کہ اس میں کیا روحانی پہلو ہے، کیا راز ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہ چاند کا تعلق سرکار دو جہاں اور حضور کی آل سے، کیونکہ چاند پوری دنیا میں کام کر رہا ہے حضور سے نور لے کر، یہ حضور سے نور لیتا ہے چاند۔ سورج اللہ کا نور ہے اور چاند حضور کا نور ہے۔ ہاں جی، میں اس کو ابھی کھولنا نہیں چاہتا، اس میں بہت گہرائیاں ہیں اور بہت راز ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیشتر حضرت صوفیاء ایسے ہوئے ہیں، ہمارے سلسلہ اویسیہ میں بھی ایک بزرگ تھے کہ جن کو چاند کی چاندنی میں اور چاند سے حضور کی زیارت ہو، چاند سے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک خاص راز ہے۔ تو چاند پوری دنیا میں جس جگہ چاندنی نہیں، یاد رکھیں وہاں پر جو زندگی ہے، جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں چلتے۔ آپ کی جتنی اشیاء ہیں، یہ زمینداری ہے، سبزہ ہے، سب کا تعلق چاندنی سے۔
چاند سے نور ملتا ہے پورے جہان کو، یعنی حضور کا نور یہ سبزے میں ہے. ہریالی جتنی ہے اس کا تعلق چاندنی سے ہے، اور چاندنی کا تعلق چاند سے ہے، اور چاند کا تعلق قلب مصطفیٰ سے. یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے اس میں جو چاند اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضور کی آل، اور بیچ میں جو ستارہ ہے وہ حضور کے صحابہ ہیں. اور اشارہ یہ ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو تم آل کے بھی نوکر بنو، تم اصحاب کے بھی نوکر. امن تب آ سکتا ہے کہ جب تمہارے دامن میں آل بھی ہو، آل کا دامن بھی تمہارے ہاتھوں میں ہو، اور اصحاب کا دامن بھی. ستارہ ہمیشہ یہ حضور کے صحابہ کو ظاہر کرتا ہے. اصحابی کالنجوم. ہاں جی، اللہ اکبر. تو ایک بزرگ فرمانے لگے چاند کے درمیان میں ستارہ ہے، اشارہ یہ ہے صحابہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، صحابہ کو تو حضور نے اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اس کے اندر کچھ ایسے راز بھی ہیں جو ایسی شاید نشستوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے، ابھی وقت بھی نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ یہ جو وطن ہے اس پر خاص رسول اللہ کی نگاہ ہے، خاص حضور کی شفقت ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمارے اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کے سائے میں اللہ اسے انتشار سے، اختراق سے محفوظ فرمائے، اس کی سرحدوں سے وہ اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے. اللہ اکبر. اور اسے گوبر سے بھی محفوظ رکھے، اسے خون سے بھی محفوظ رکھے، اور یہ چٹا دودھ ہی رہے، اس میں کوئی پکھی نہ پڑے، اور کوئی ایسی مکھی نہ ہو جو دودھ کو خراب کرے. اللہ اکبر. محدث اعظم پاکستان فرماتے تھے یہ روافظ بھی مکھیاں ہیں، خوارج بھی مکھیاں ہیں، تو اہل سنت تم چٹا دودھ. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یاد رکھیں، میں یہ بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کا جو سسٹم بنانے سے لے کر ابھی تک جن کے حصے میں آیا ہے وہ سب عاشقان رسول ہیں. وہ کون ہے؟ بولو. جنہوں نے آل و اصحاب کا دامن تھاما ہے، حضور کی نسبت کا حیا کیا ہے، وہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے پاکستان بچایا ہے، بنایا ہے. اور جیسے آگے نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان بچائیں گے بھی، یہی بچائیں گے. تو ہماری جو ذمہ داریاں انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کیا یہودی ہے، کیا عیسائی ہے، کیا ہندو ہے، لیکن سب سے بڑا دشمن پریکٹیکل جب سے پاکستان بنا ہے آج تک سب سے اگر کوئی بڑا دشمن تو وہ مرزئی. وہ کون ہے؟ بولو. مرزئی جتنا نقصان پہنچا رہا ہے، جتنا نقصان پہنچا رہا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو میں اللہ نے چاہا تو میں بڑی تفصیلی گفتگو کروں گا. کچھ ایسے راز ہیں میرے سینے میں. جی، مرزئی سب سے بڑا دشمن ہے پاکستان، اور جتنی تکلیف مرزئی کو ہے اتنی کسی کو. تو اگر آپ پاکستان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کا ایک ایک لمحہ مرزئی سے نفرت کا، اور مرزئی سے نہ سلام نہ کلام، مرزئی کے ساتھ نہ اٹھنا نہ بیٹھنا. چمنڈا کی جو سرزمین ہے، اس کے گرد و نواح، یہ تو ویسے ہی مشہور ہے کہ یہ دوسرا نبوہ ہے. کیا ہے؟ بولو. ناراض نہیں ہونا جی، یہ ریکارڈ میں جی. لیکن آپ پر سب سے بڑی ذمہ داری، اس مٹی نے بہت کردار ادا کیا ہے. یہ جو ٹنکوں کے نیچے جو لوگ آئے تھے وہ اللہ نے اس چمنڈے سے ہی پسند کیے. پاکستان کے بچانے میں چمنڈا کا بڑا کردار، اور پاکستان کی حفاظت کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کو بھی خاص اہمیت عطا فرمائی ہے. تو چونکہ یہاں مرزئی بھی بہت زیادہ ہیں، قرب و جوار میں مرزئی ہیں، ان کا معاملات ایسے ہیں، تو آپ سب پر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ مرزئیوں کے اعتبار سے بہت سینسیٹیو ہو، بہت سینسیٹیو ہو. میری آپ سے گزارش ہے کہ میں اکثر علماء سے بھی کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ مرزئی سے سب سے بڑی جو آج کام کرنے والا سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے مرزئی سے ہم مل نہیں سکتے، مرزئی سے ہم سلام نہیں کر سکتے، مرزئی سے ہم کلام نہیں کر سکتے، لین دین نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گرد و نواح میں ایسا معاملہ ہے کہ کوئی لین دین کرتا ہے، کوئی بندہ بات چیت کرتا ہے یا کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے، تو آپ اپنے دل کا درد سامنے رکھ کے اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کریں، بھائی یہ ہمارا شرعی مسئلہ ہے، مرزئیوں سے بالکل نہیں مل سکتے. اللہ اکبر. ایک بزرگوں نے بات لکھی ہے کہ جو بندہ مرزئیوں سے ملتا ہے خطرہ ہے کہ وہ بندہ مرتے وقت مومن نہیں رہے گا، مرتے وقت اس کا کلمہ محفوظ نہیں رہے گا، یعنی وہ بھی مردود ہو کے مرے گا. جو بندہ بدمزموں سے اور بالخصوص مرزئیوں سے ملتا جلتا ہے. اللہ اکبر. حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ میرا ایک دوست تھا، ملتا کبھی ملتا، مجھے پتا چلا کہ وہ بندہ جو ہے وہ فوت ہونے لگا ہے، تو ہم وہاں پر اس کا پتہ لینے گئے، لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، کلمے کا نور رکا ہوا تھا اور کلمہ وہ پڑھ نہیں سک رہا تھا، کلمے کا نور منقطع تھا. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ یہ ہمارے پاس بیٹھتا تھا، تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا پھر ہم پہ منکشف ہوا کہ اس سے کلمے کا نور اس لیے دور ہے کہ یہ رسول اللہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا تھا، صحابہ کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا تھا، اہل بیت کے دشمنوں کے پاس بیٹھتا تھا. اللہ اکبر. تو اگر روافض و خوارج کے ساتھ بیٹھنے سے مرتے دم کلمے کا نور جدا ہو سکتا ہے، تو مرزئی تو بہت بڑے لعنتی ہیں، مرزئی تو اتنے بڑے لعنتی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس لیے مرزئیوں کے پاس بیٹھنا، لین دین کرنا یہ قطعاً جائز نہیں. اور یہ جو معاملہ ہے، پھر آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم کر اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کو دیکھ کر اس کا کلمہ سلامت رکھ لے. فرمایا اس دعا کو اللہ نے قبول کیا اور فرمایا وہ غلطی معاف کر کے پھر اللہ نے اسی کی زبان پہ کلمہ جاری فرمایا. پتہ چلا اہل اللہ کے پاس کبھی کبھی بیٹھ جانے سے بھی بہت بڑی برکت ہے. اور دشمنان مصطفیٰ اور دشمنان خدا، دشمنان صحابہ یا دشمنان اہل بیت کے پاس بیٹھنا یہ بہت بڑی بدبختی ہے. اور اس سے آخری وقت کلمہ بندے کا چھوٹ سکتا ہے، اور بندے کا کلمہ جو ہے وہ اگر چھوٹ گیا اور بندہ مومن ہی نہ گیا تو پھر کیا اس نے اس دنیا میں کمائی کی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اگر پاکستان کی محبت آپ کے سینے میں ہے تو اس سینے میں مرزئی کی محبت نہیں آ سکتی، اور اس سینے میں کبھی بھی مرزئی کے لیے نرم رویہ نہیں آ سکتا. پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ تھوڑے سے نیچے ہیں، آواز زیادہ ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مرکز ہے اور آپ کی آواز ماشاءاللہ جتنی آئی ہے اس سے تو 10 گنا اور ہونی چاہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت. یہ مرزئی کے سینے میں نعرہ لگتا ہے، زخم لگتا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہو؟ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. پاکستان کا مطلب